بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی معصوم کبھی دعا جب مانگتے ہاتھوں کو اٹھا کے روتے، روز عرفہ امام حسین کی دعا، ابھی کربلا نہیں ہوا، روز عرفہ کی جو امام حسین کی دعا وہ کیا ہے؟ میری خواہش، پھر میں آپ سے بول رہا، آپ بولیں گے ہر دن ایک نئی خواہش کر رہے، لیکن میں آپ کے بینیفٹ کے لیے بول رہا، آپ کے فائدے کے لیے بول رہا، آپ کو اس کا ثواب ملے، آپ امام سے قریب ہو جاؤ۔ روز عرفہ امام حسین کی جو دعا ہے، دعا زیارت نہیں، دعا ہے روز عرفہ امام حسین، مخصوص دعا ہے جو روز عرفہ میرے مولا حسین نے دعا کی، جو میدان عرفہ میں ہر کیمپ میں یہ دعا پڑھائی جاتی ہے۔ اردو سپیکنگ اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں نہیں پڑھنا پلیز، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل پوپٹ کی طرح پڑھیں گے ہم کو پوپٹ کی طرح پڑھنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بھی گجراتی بولنے لگا اب، سمجھ رہے؟ پیرٹ کی طرح نہیں پڑھنا ہے، دعا پڑھنا دعا سمجھ کے۔ تو وہ جو امام حسین کی دعا ہے روز عرفہ کی، گجراتی میں پڑھیں آپ، ایکسٹرا آرڈینری دعا، وہ دعا امام حسین کیسا مانگ رہے تھے؟ ہم جیسا مانگتے ویسا مانگ رہے تھے۔ آج کی رات ماشاءاللہ سب جو ہے اچھے ڈریسز میں، نماز کے ڈریس میں، پورے عبادت کے موڈ میں آئے نا یہاں پہ، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے مبارک بول رہا دعا کرو، لیکن دعا کیسے مانگنا ہے؟ آج دعا مانگنا، امام حسین دعا کیسا مانگ رہے تھے؟ ہر کتاب میں کہ میرا مولا حسین ایسا آستینوں کو الٹا ہوا، ایسا گریبان کھولا ہوا، کیمپ سے باہر آئے، آخری حج 60 ہجری کا، جس حج کو عمرے میں امام حسین نے بدلا، کیمپ سے باہر آئے، امام آئے کیمپ سے باہر تو پورے مولا عباس، پورا خاندان اہل بیت آ گیا، شہزادی علی اکبر پورا، سیدانیاں کیمپ کے اندر، پردے کے اندر، بیبیاں، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، تمام بیبیاں اہل بیت کی، مولا حسین آسمان کے نیچے آ گئے۔ دعا مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ، آپ باہر جا کے مانگو دعا، آسمان کے نیچے، پریشانیوں میں زیر سما جا کے دعا مانگنا۔ روز عرفہ میرا مولا حسین کیسے مانگ رہا؟ دعا حسین ابن علی جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، ان کو کیا ضرورت ہے دعا ایسا مانگنے کی؟ یہ دعا مولا حسین دیکھ کے نہیں پڑھ رہے تھے، ایکسٹمپور بول رہے تھے، یہ سب سے بڑی دعا، دعائے ندبہ سے، دعائے ابو عبداللہ صومالی سے، دعائے مشلول سے، دعائے کمیل سے، سب سے بڑی دعا، ایکسٹرا آرڈینری دعا، ایکسٹرا آرڈینری دعا۔ پھر میں بول رہا کہ اگر پتھر بھی سینے میں ہے نا تو وہ روئے گا۔ حسین نے جو مانگا، ایسا ایسا داڑھی کو پکڑا، آسمان کی طرف ہاتھ، ایکسٹمپور، بندگی کی معراج بتا دیا۔ حسین نے کیا نہیں مانگا اس دن اللہ سے، پروردگار تو مجھے یہ کر دے، تو مجھے یہ، اپنے لیے نہیں کیا کہ یہاں بچا، یہاں بچا، یہاں بچا، یہاں، روتے جا رہے، روتے جا رہے۔ تو آج اسی دعا کا جملہ ہے وہ آخر میں جو بولا، اے اللہ اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ آج کی رات اللہ کو پانا ہے، اللہ کو کھونا نہیں ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ نائٹ، موسٹ امپورٹنٹ نائٹ کہ جس کا ویٹ کر رہے تھے وہ رات ہے آج۔ لیکن بار بار میں کہہ رہا، مجھے معلوم ہے اب کل کے بعد پھر ریسٹ ڈے آپ لوگوں کے، نہیں کرنا دوستو، یہ چانس سمجھو، چانس سمجھو، موقع ہے، غنیمت سمجھو اس کو، کہ آج آپ کو صحت ہے نا، تھوڑا رمضان میں تھوڑا سا اپنی روٹین کو بدلو، گھروں میں بیٹھ کے افطار مت کرو، امام بارگاہ ہو، اور 25 کی رات کو بھی اعمال کرنا روتے ہوئے، 27 کی رات کو بھی کرو، ایک موقع ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مولا علی امام زمانہ آپ کو ایک چانس دے رہے، یو شوڈ سے تھینک یو ٹو یور امام کہ مولا آئی ایم ہیلتھی، آئی کین ڈو اٹ۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر تم بستر پہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر تم دنیا میں زندہ نہ رہو، تو دین یو ول مس دس رات، یہ رات کو تم مس کریں گے پھر، کہ یار میں کر لیتا دنیا میں، میں کاش کر لیتا شب قدر میں تو میرے گناہ معاف ہوتے۔ یہ گناہوں کو معافی کی دعا ہے۔ آج کی رات 5 چیزیں ہیں، آج کی پوری مریض آج کی رات کے اوپر کہ کرنا کیا۔ آج کی رات سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل تو کر کے سب آ گئے، اعمال شروع کرنے سے پہلے صدقہ نکالو، باکس رکھا ہوا ہے جا کے ڈال دو، جس کو دیتے تھے، میں تو ریکمنڈ نہیں کر رہا کسی کو، بغیر صدقے کے مصلی پہ مت آؤ، یہ قبولیت ہے دعا، لیکن صدقہ پوروں کو مارکیٹ میں یا مومن جماعت کو بتا کے نہیں ڈالنا۔ مجھے معلوم آپ نہیں کرتے، میں ایک بات بول رہا، سب کو بتا کے دیکھو میں ڈال رہا ہوں $5، اچھا انہیں 5 ڈالا میں 10 ڈالتا ہوں، اچھا انہیں 10 ڈالا میں 20 ڈالتا ہوں، یہ سب نہیں کرنا۔ ایسا دو کہ بازو جو کھڑا ہوا ہے اس کو بھی پتا نہیں چلے کہ آپ نے کتنا ڈالا،
لیکن خالی یوں کر کے نہیں آنا، ڈالنا. چل بات پڑھے محمد والے محمد. سب سے پہلے صدقہ نکالو. اگر نکال دیا ہے تو کوئی بات نہیں. میں ایک بات بولا، ایگزامپل دے رہا ہوں، اسی لیے کہ یہ صدقہ کیوں نکالو. صدقہ $1 سے اللہ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ پوچھ سکتا نا کوئی کہ آج کی رات میں صدقہ نکالے تو فائدہ کیا مجھے؟ اچھا صرف مرد نہیں، عورتیں بھی نکالیں. بچوں کے ہاتھ میں دو، بچوں کے ہاتھ میں دو کہ بچے جو ہے عادت ہو بچوں کی، بچوں کو عادت ہو صدقہ نکالنے کی. خود مت نکالو. ہر بچے کو اپنے اپنے جو بچے ہیں نا ان کو دو، بولے بیٹا تم ڈالو، تو اس کو یاد رہے گا کہ اس کا باپ شب قدر میں صدقہ نکالتا تھا. عادت ہوگی، معلوم ہوگا. اور معصوم بچے کے ہاتھ سے ضرور ڈلواؤ. کیوں؟ وہ معصوم نکالے گا تو تمہارا صدقہ ایکسپٹ بھی ہوگا. معصوم کے ہاتھ سے جا رہا. صدقہ کیوں نکالو؟ وائی؟ اللہ کو $1 کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو مل رہا ڈالر ہو؟ اللہ کو تو نہیں مل رہا. نہیں، صدقہ نکالو اس لیے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تمہاری بلا ٹل جائے، تمہاری موت سے بچ جاؤ، تمہاری نعمتیں تم کو مل جائیں، آج کی رات کی جو برکت ہے وہ ملے. لیکن صدقہ نکال کے پھر وہ غریبوں تک پہنچے وہ الگ بحث ہے. تو بہرحال صدقہ نکالو اس لیے کہ دعائیں قبول ہو. اچھا آج کی رات صرف صدقہ مت نہیں، ایوری ڈے جب بھی آپ کی کوئی پرابلم ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی، پریشان ہے، سٹریس ہے، نکال دو صدقہ. اس کے بعد دیکھو جانور کے سامنے ڈالو، پوپٹ کے سامنے ڈالو، سمندر میں، سی میں، یہاں ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے مجھے نہیں معلوم. ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو، جہاں ڈال سکتے جانور کو ضرور دو. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا کہ اگر 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 تم ایک پیس آف بریڈ، روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے بھی ڈالو گے تو اللہ اس کا اجر بھی دے گا. اور صدقہ یہ مت نکالنا. آج جو آپ صدقہ نکالیں گے نا وہ صدقے کی نیت کیا کریں گے؟ اصل چیز نیت ہے. خالی $1 نکالنے سے جو اجر ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن میں یہ چاہتا کہ آپ کا $1 جو ہے آپ کو 10 اس کا بینیفٹ ہو، 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو $1 سے. تو آپ سب سے پہلے آج کیا نکالیں گے؟ جب آپ صدقہ نکالیں گے، پلیز غور سے سننا اس لیے کہ وقت کا، تو جب آپ نکالیں گے $1، مثال کے طور پہ آپ نے $1 نکالا، نکالنے سے پہلے نیت کر لو دل میں کہ یہ جو $1 میں نکال رہا آج شب قدر کا صدقہ، سب سے پہلے یہ صدقہ ہے میرے امام کی سلامتی کا. دوسرا صدقہ، دوسری نیت کرو کہ میں یہ صدقہ جو نکال رہا وہ کل صبح ظہور امام کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے. بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا. آپ کو معلوم ہے خالی آپ اگر آج یہ نیت، یہ دعا کریں، آج کی رات دعا کیے نا، خالی یہ دعا کرنا کہ پروردگار میں ان آنکھوں سے اپنے امام کے ظہور کا زمانہ دیکھوں، تو آپ کو معلوم اس کا اجر کتنا ہے. تم نیت کرو گے تو معصوم کا جملہ پھر یہاں پہ، تو اللہ وہ اجر عطا کرے گا جیسے تم نے جنگ بدر میں رسول کے ساتھ جنگ لڑ کے شہادت حاصل کی. اگر تم صرف نیت کرو کہ میں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے میرے ظہور امام کو دیکھوں. You don't know افضل ترین عبادت انتظار فرج. 11 امام کا جملہ، افضل ترین ساری عبادت ایک طرف، انتظار فرج ایک طرف. اتنی بڑی عبادت ہے آج کی 25 27 2 راتیں اور ہیں. یہ نیت کرو. اس کے بعد آج کی رات یہ دعا کرو کہ مالک اس وقت دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی تو آج مغفرت کر دے. یہ دعا صدقہ دیتے ہو، پروردگار میں صدقہ دے رہا ہوں کہ تمام مومنین اور مومنات جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جتنے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو حاجتیں لے کے جعفریہ میں آئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. یہ صدقے سے میرے تمام مرحومین کو معاف کر دے. تو آپ کو اندازہ ہے کہ $1 کا صدقہ جو آپ نے نکالا، ابھی ڈالا بھی نہیں، آپ نے کہا اللہ جتنے مرحومین ہیں اس وقت ان کو اس کا ثواب پہنچے. یہ یاد رکھو یہ شب قدر صرف آپ کی نہیں ہے، شب قدر جو خبروں کے اندر ہے وہ بھی آپ کا آج انتظار کر رہے ہیں. ریئلی دے آر ویٹنگ فار یو. ویٹنگ کیا ویٹ کر رہے وہ لوگ کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا رشتہ دار، میرا باپ، میری بیوی، میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست، میرا مومن بھائی میرے لیے دعا کرے گا. تو آج کی رات صرف آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آج کی رات صرف آپ کے اوپر بلیسنگ نہیں ہوگی، آج کی رات صرف آپ کے اوپر رحمت نہیں آئے گی. آج کی رات صرف یہ مت سمجھو کہ جو بھی ملنا
آج مجھے ملے گا. نو, آپ اللہ کریم ہے, صرف آپ کو نہیں دے گا. اگر آپ نے صدقہ دیتے وقت یہ دعا کری کہ پروردگارا دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان پہ بھی تو رحمت کو برسا, جتنے زمین کے اندر علی کے چاہنے والے چلے گئے ان پہ بھی رحمت برسا. تو آپ امیجن کرو کہ آپ کا $1 جعفریہ کے صدقے کے باکس میں جانے سے پہلے اتنی دعا کی, جیسے ہی گیا اللہ کی رحمت جو برستی ہے, جو نازل ہوتی ہے, جو نزول ہوتا ہے, اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. برسات آپ کو بھی ملے گی, برسات اندر جو ہے رحمت ان کو بھی ملے گی, اتنی رحمت. اس کے بعد جیسے ہی وہ غریب, آپ کا باپ, آپ کی ماں, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کا دوست, آپ کا مومن برادر جو خبروں میں پریشان ہے, آج کی رات شب قدر جیسی رحمت کی شروع ہوئی, صدقہ آپ نے دیا تو رحمت جب برسی تو وہ ملینز آف شیعہ خبر کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں گے کہ جعفری سینٹر میں جو صدقہ ملا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت نازل ہوئی. تو پلٹ کر وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو شب قدر کا حق ہے, جو شب قدر کی رحمت ہے, پروردگار ہمارے اوپر تو رحمت آ گئی, اب ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرو. $1 آج کی رات آپ کی زندگی کو بھی بدلے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, تم کسی اور پہ احسان کرو وہ تمہارے اوپر احسان کرے. $1 سب سے پہلے صدقہ نکالنا. اور صرف آج نہیں, ابھی 2 شب قدر اور ہے, اس کے بعد آپ مصلی پہ آ رہے نماز کے لیے. 2 رکعت جو نماز پڑھیں گے آپ, 7 سورہ توحید کی. نماز کے بعد جب ہاتھوں کو اٹھانا تو حکم یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو. ریممبر یور سینس. جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, آج کی رات کا جو سب سے ڈیفیکلٹ عمل ہے, موسٹ ڈیفیکلٹ عمل, اپنے گناہ کو یاد کرنا ہے. اس لیے کہ ہم کو اپنے گناہ تو یاد ہی نہیں آتے, ہم کو مارکیٹ میں دوسروں کے گناہ یاد آتے. صبح سے اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, وہ یاد ہے. 1 سال پہلے وہ مومن نے کیا کیا تھا وہ یاد ہے. آج صبح میں 1 گھنٹہ پہلے جو میں نے کیا وہ یاد نہیں ہے مجھے. ہم کو یاد آتے ہیں اپنے گناہ؟ کبھی بھی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اٹلانٹا کا موسٹ پائس پرسن تو میں ہوں, مجھ سے زیادہ نیک تو کچھ نہیں. آج کی رات سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرنا, اور یاد کر کے کسی کو بولو مت, لیکن اس کے سامنے تو بولو, اس کے سامنے ایکسپٹ کرو. آج سب سے زیادہ عبادت یہ کہ ایکسپٹ یور سن. ایکسپٹ. دعائے کمیل میں کیوں بول رہا تھا اردو میں پڑھو, زیارت ہے وہ دعائے امام حسین کیوں بول رہا ہوں میں اردو گجراتی میں پڑھو. وائی ایم ٹیلنگ یو ٹو ریسائٹ ان اردو اور گجراتی. وائی؟ اسی لیے کہ وہ دعا پڑھو گے تو احساس ہوگا کہ مولا علی کیسے گناہوں کی معافی مانگ رہے. علی جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, جس کے بارے میں سوچنا کفر ہے کہ گناہ ہوا, جو تطہیر کا مالک ہے, وہ علی, وہ حسین, وہ ایکسپٹ کر رہے جبکہ ان کے بارے میں سوچنا کفر ہے. وہ بول رہے کہ تو معاف کر دے. لیکن آج ہم زبان سے نہیں بولنا پلیز, زبان سے صرف نہیں بولنا کہ اللہ پلیز فارگیو می, نو. یہاں سے تو انسان جب یہاں سے بولے گا نا تو روئے گا, آنسو آئیں گے. آنسو نہیں آئیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے. دوسروں کو یاد ہی مت کرو, دوسروں کے گناہ کو تو یاد ہی مت کرو, اپنے گناہ کو یاد کرو کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تیسری چیز جو آج گناہ جو کرنا, آج ایک پرومس بھی کرنا کہ آج کے بعد سے میں بیک بائٹنگ نہیں کروں گا. آج اگر آپ نے پورے اعمال جعفریہ میں کرے, باہر نکل کے اگر آپ نے کسی کی برائی کر دی, ختم ہو گئے اعمال. ایک جاب بھی رحمت کا نہیں ملنے والا ہے. اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو. تمہارے ماں باپ زندہ, جسٹ گو اینڈ سے سوری ٹو دیم کہ مجھے معاف کر دو. ایک دوسرے کو بولو, خالی مبارک مبارک مت بولو. مبارک خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. مبارک, واٹ ڈو یو مین مبارک؟ کیا مبارک؟ ان کی غیبت کر رہے مبارک, ان کے بارے میں کچھ بول رہے مبارک, رزق حرام کھا رہے مبارک. مبارک سے بہتر یہ بھائی کسی ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو کہے بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, if I hurt you please forgive me, یہ بولو.
یہ بولو خالی مبارک بولنے سے کیا ہے؟ آر یو گیٹنگ سم تھنگ؟ نتھنگ. تم معافی مانگو گے وہ معاف کرے گا، تمہاری دعا قبول ہوگی. ایک دوسرے سے معافی مانگو، دل میں سے وہ کینے کو نکالو. دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہے، میں آپ کو نہیں بول رہا، میں جنرل میسج دے رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. نکالو دلوں میں سے کہ وہ آج کی رات مجھے سب کلین کر. مومن کا ہارٹ کلین ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، کرسٹل کلیئر ہوتا ہے مومن کا ہارٹ. یہ کرنا. چوتھی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ دعا ہے نا، وہ اپنے امام کی سلامتی اور ظہور کی دعا ہے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہتے یہ مرحومین کی نماز ہے. تو آج کی رات شب قدر کی بلیسنگ، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا دوست، دے آر ریئلی ویٹنگ. وہ ویٹ کر رہے اپنی اپنی خبروں میں. کل سے جو میری ٹاپک شروع ہونے والی ہے وہ آخرت کی ٹاپک ہے. کل سے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگی آخرت کی، تو اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن آج کی رات شب قدر پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. ہدیہ میت گفٹ کر رہے اپنے مرحومین کو. آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھ کے بولنا تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کے کہ پروردگار یہ نماز کا ثواب جتنے مرحومین مومن جماعت کے دنیا بھر میں رسول اور علی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے علی والے مر گئے، شب قدر کا اجر ان کو دو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کئی بلین لوگوں کو 1-2 رکعت نماز فائدہ پہنچائے گی. آج کی رات کی امپورٹنٹ نماز کہ مرحومین کو ثواب پہنچے. ہم کو نہیں معلوم کتنے بلین شیعہ دنیا سے گزر گئے، ان تمام لوگوں کو یہ 2 رکعت نماز فائدہ پہنچائے گی. ہر لڑکی، ہر لڑکا، ہر مرد، ہر عورت پڑھے. 5 منٹ کی بھی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ 2 رکعت نماز ہو سکتا جتنی آپ نے عبادتیں کی ان ساری عبادتوں کے اوپر یہ 2 رکعت نماز غالب آ جائے. اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی جو زمین کے نیچے مجبور پڑے ہوئے، جو ریئلی دے نیڈ رحمت. ہم کو تو رحمت ملی جا رہی، کھانا مل جا رہا، ان کو کیا مل رہا؟ تو آج کی رات ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین. زیارت امام حسین بھی جب پڑھنا تو یہ نیت دل میں ضرور کرنا کہ شب قدر کی یہ جو زیارت میں پڑھ رہا اس کا ثواب میرے تمام مرحومین کو پہنچے. تو یہ زیارت کا ثواب بھی ان کو ملے گا. آج کی رات کو کیش کرواؤ اور ایسا کیش کرواؤ کہ تم جاؤ جعفریہ سے باہر صبح میں تو اپنی جھولی کو بھر کے جاؤ. یا آئے ہو ایمٹی ہینڈز، جتنے آئے ہیں سب کے ہاتھ خالی ہے ہمارے، لیکن جانا خالی ہاتھ نہیں. اگر خالی ہاتھ چلے گئے، ایمٹی ہینڈز واپس گئے گھروں کو، تو یوز لیس، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا رات کا. اس رات کا فائدہ یہ 2 رکعت نماز، قرآن کے اعمال جو آپ کر رہے، جو اعمال کر رہے، سورے پڑھ رہے، دعائے جشن کبھی پڑھے، سب، لیکن یہ عمل الگ سے کرنا. اور آخر میں اب ڈیٹیل سے کل کی مجلس سے سننا، آخر میں آج کی رات کی جو سب سے امپورٹنٹ دعا ہے نا، آخری دعا کیا ہے؟ آخری دعا بزنس بڑھ جائے، رسک بڑھ جائے، بڑا بنگلہ آ جائے، مرسیڈیز آ جائے، یہ ہے آخری دعا. کیا ہونا چاہیے؟ واٹ از شب قدر؟ یہ شب قدر جو ہے نا، اس رات کا جو وارث ہے اس کے ظہور کی دعا سب سے بڑی دعا ہے دوستو. اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے. بلیو می، یو ٹرسٹ می، میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے. پوری دعا ایک طرف، چھوٹی ہے پوری دعا. سب سے بڑی دعا روتے ہوئے جو مانگنا ہے وہ آج کے رات کا وارث، شب قدر کا مالک، فرزند زہرا کے ظہور کی اور سلامتی کی دعا. یہ سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے تمہاری. اگر یہ دعا تمہاری آج، اور ایک چیز یاد رکھو، اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ میں تو بڑی ہیلتھی ہوں، بڑا پیسے والا ہوں، بڑا پیٹ بھر کے کھانا افطاری کرا ہوں، زبردست کھانا کھا کے آیا ہوں، رات میں نماز پڑھوں گا چلا جاؤں گا، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر وہ نہیں چاہے تو. ایک دعا بھی اللہ کے سامنے نہیں جائے گی اگر امام زمانہ نہیں چاہیں گے تو. آج ہماری ساری دعا یہ یاد رکھو، آپ جعفریہ میں مانگ رہے، کوئی میامی میں مانگ رہا، کوئی کیلیفورنیا میں مانگ رہا،
کوئی ہندوستان میں مانگ رہا, کوئی آسٹریلیا نیوزی لینڈ جو دنیا کا آخری حصہ ہے وہاں مانگ رہا. پوری دنیا میں جہاں مومنین آج دعائیں مانگ رہے, ان کی دعا کہاں ہے؟ کہاں جا رہی دعا؟ سب سے پہلے امام زمانہ کے پاس. وہ ہاتھوں کو اٹھا کے رحمت کی دعا کرتے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا وارث ہے وہ. اس دور کا محمد, اس دور کا علی ہے, اس دور کا حسین. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی ہر دعا ایکسپٹ ہو جائے, جوشن کبیر ایکسپٹ ہو جائے, دعائیں مشلول جتنے سورہ عنکبوت, روم, دخان سب ایکسپٹ ہو جائے, 6 دن کی نماز ایکسپٹ ہو جائے, 22 دن کے روزے ایکسپٹ ہو جائے, تو اسی وقت ایکسپٹ ہوں گے کہ جب تم اپنے امام کو آج کی رات راضی کرو گے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا. آج کی رات امام کی رات ہے, کسی اور کی رات نہیں. وہ چاہے تو آپ کی ہر دعا آج قبول ہوگی. اس امام doesn't want, دعا فرشتے ایسا رد کر دیتے. وہ چاہے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے آج. وہ چاہے تو نیکسٹ ایئر آپ ہیلتھ میں رہیں گے. وہ چاہے تو نیکسٹ ایئر آپ حج اور عمرہ پہ جائیں گے. وہ چاہے تو نیکسٹ ایئر آپ کے بزنس میں انکریمنٹ ہوگا. وہ چاہے تو آپ کا رزق بڑھے گا. وہ چاہے تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے. آپ کیا سمجھ رہے آج کی رات کا وارث کون ہے؟ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر امام زمانہ کی رات ہے. تو سب سے 2 رکعت آج کی رات سلامتی ہے امام زمانہ ضرور پڑھنا, سمپل فجر کی نماز کی طرح. آج کی رات پڑھو 2 رکعت. میں پلیز, میں یہ گفٹ دے رہا, تحفہ دے رہا شب قدر کا. آپ یقین کرو میری بات پہ. 2 رکعت نماز کتنی دیر ہوگی آج کی رات؟ 3 منٹ جائیں گے. 2 رکعت نماز بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہو یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج کی رات شب قدر میں دعا کرتا کہ اپنا محبوب ترین بندہ, تیری آخری حجت, تیری رحمت, تیری نعمت, تیری برکت ہمارے امام کو سلامت رکھ, سلامت رکھ. جب آپ یہ دعا کریں گے تو اس امام کی سلامتی کے صدقے میں آئندہ سال آپ بیماریوں سے بچ سکو گے. آنے والی کتنی بیماریاں آپ کو نہیں معلوم. خدا نہ خاصہ کر کوئی بیماری آ جائے ہم پر, 1 مہینے کے بعد کوئی بیمار ہو جائے. یہ دعا سلامتی امام کی, اس لیے کہ ہر جزاء لسان الا لسان ہے. تم امام کی سلامتی کی دعا کرو گے. میں آپ کو ایک بات بولوں روک کے. مثال کے طور پر میں آج 8 دن سے اٹلانٹا میں ہوں, جعفری سینٹر میں آ رہا ہوں. جیسے آج شام میں آیا, انٹر ہوا, مومنین سے ملاقات ہوئی. جس مومن سے ہوئی, بھائی کیسے مولانا کیسے, میں نے کہا ٹھیک ہوں. ایسا کہا. آپ ایک دوسرے سے آج ملے, آپ نے کہا یار مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ یوں منہ پھیر کے کہتے ہیں ٹھیک ہو. نہیں, آپ کیسا کرتے؟ تو somebody prays for you. جب آپ ایک دوسرے سے وش کرتے, ملتے, آپ کسی نے آپ سے کہا اللہ آپ کو اچھا رکھے, آپ کہتے ہیں اسمائل دے کے تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. یہ بولتے ہیں نا. اگر منہ پھیر کے کہیں گے تو بولیں گے یار اس کو اخلاق ہی نہیں ہے, ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. دنیا میں جب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, زمانے کا امام مرکز ہے اخلاق کا, تو آج جب آپ دعا کریں گے امام کی سلامتی کی تو مولا آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا کہ جعفریہ سینٹر کے اس مومن برادر نے میرے حق میں اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ان کو سلامت رکھ. تو امام پلٹ کے کہے گا کہ اللہ تو اس کو بھی سلامت رکھ. ہماری دعا ایکسپٹ نہیں ہوگی, امام کی دعا اللہ ایکسپٹ کر کے آئندہ سال شب قدر تک آپ کو صحت کے ساتھ رکھے گا. تو کتنی 3 چیزیں بتائیں. میں 10 منٹ 12 منٹ میں مجلس ختم کر رہا, 10:35 پہ بیٹھا, 11:35 پہ اتر جاؤں گا میں. لیکن آج کی رات میں کیا کروں, وقت ہی نہیں, اتنی تیز گن جانے کے بعد. تو 2 رکعت سلامتی پڑھنا, ہدیہ میت پڑھنا, اور گناہوں کی معافی کی نماز پڑھنا. جو اعمال کر رہے ہو کرو ضرور. اس کے بعد یہ 3 چیزیں ضرور کرنا. صدقہ ضرور دے دینا مصلی پہ آنے سے پہلے. اور سب سے بڑی دعا آخر میں کیا مانگنا, کہ میرے امام کو تو سلامت رکھ, اور امام کا ظہور کل صبح کرا دے. اچھا یہ بولنے سے کافی ہے؟ اٹس انف. میں بول دوں مولا اللہ تو میرے مولا کا سلامت رکھ, مولا کا ظہور کرا دے, انف. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے؟ نہیں. خالی بولنے سے نہیں, اپنے یقین میں پیدا کرو کہ تمہاری دعا تمہارا امام سن رہا. بلیو کو اسٹرانگ کرو. آج زمانے کے
امام کی سب سے بڑی کمپلین اپنے شیعوں کے لیے یہ ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا نام لینے والے، میرا محبت کرنے والے میری رعایا میں ہے، لیکن میرے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے ان کو. میں نہیں کہہ رہا یہ عابد بغرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے کہ تم کو میرے اوپر بلیو ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے.